آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کی ہفتہ وار زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن شاید ہم اس کی گہرائی پر اتنا غور نہیں کرتے۔ ہم جمعے کے دن کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ مواد ہے، وہ ان خاص معمولات اور آداب کی ایک فہرست ہے جنہیں اس دن اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف آپ کہیں کہ ایک ٹو ڈو لسٹ نہیں ہے۔ اسے اس طرح دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک مکمل ایک فریم ورک ہے جو ایک عام دن کو ایک روحانی اور سماجی چوٹی، ایک ویکلی سمٹ میں تبدیل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان اعمال کو سنتیں کہا جاتا ہے، یعنی وہ کام جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے یا کرنے کی ترغیب دی، اور یہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ یہ بہت دلچسپ زاویہ ہے، ایک عام دن کو ایک سمٹ میں بدلنا۔ تو چلیں ذرا اس میں گہرائی سے اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال مل کے اتنی بڑی تبدیلی کیسے لاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ذاتی تیاری کی۔ ہمارے ذرائع میں غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، بالوں میں تیل لگانا اور خاص طور پر خوشبو استعمال کرنے کا ذکر ہے۔ یہ تو کسی خاص تقریب کی تیاری جیسا لگتا ہے۔ اور یہی تو اس کا مقصد ہے۔ دیکھیں، یہ صرف جسمانی صفائی نہیں ہے، یہ ایک ذہنی اور روحانی شفٹ ہے۔ جب کوئی شخص جمعہ کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اپنے بہترین کپڑے پہنتا ہے، تو وہ لاشعوری طور پر خود کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آج کا دن عام دنوں جیسا نہیں ہے۔ یہ معمول کی روٹین کو توڑنے اور ایک مقدس وقت میں داخل ہونے کا ایک جسمانی عمل ہے۔ صحیح، مطلب خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا۔ جی، یہ خود کو ذہنی طور پر ایک عام دن سے الگ کرنے کا پہلا قدم ہے۔ خوشبو والی بات نے مجھے خاص طور پر متوجہ کیا۔ یہ بہت ذاتی سی چیز لگتی ہے، لیکن اس کا ایک سماجی پہلو بھی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ خوشبو کا ذکر خاص طور پر دلچسپ ہے کیونکہ اس کا تعلق براہ راست سماجی پہلو سے ہے۔ جب آپ خوشبو لگا کر ایک مجمع میں جاتے ہیں تو آپ نہ صرف خود اچھا محسوس کرتے ہیں، بلکہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی ایک خوشگوار ماحول پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوسروں کے آرام اور خوشی کا خیال رکھنے کی ایک بہت لطیف اور خوبصورت شکل ہے۔ واہ، یعنی جمعہ کی تیاری کا ایک حصہ ایسا ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہے۔ یہ تو عبادت کے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ صرف ذاتی روحانیت نہیں بلکہ ایک سماجی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے، میں نے کبھی اس پہلو سے سوچا ہی نہیں تھا۔ بالکل، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ ذاتی عبادات اور اجتماعی ذمہ داریوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ آپ کی تیاری آپ کے انفرادی روحانی تجربے کو بھی بہتر بناتی ہے اور اجتماعی ماحول کو بھی خوشگوار اور باوقار بناتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی عبادت خلا میں نہیں ہو رہی بلکہ ایک کمیونٹی کے اندر ہو رہی ہے۔ اچھا، تو جب انسان ذاتی طور پر اس دن کے لیے تیار ہو جاتا ہے، صاف ستھرا خوشبو لگا کر، تو یہ تیاری گھر کی دہلیز پہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کا اگلا قدم یعنی مسجد تک کا سفر، وہ خود ایک عبادت کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں مسجد جل جانے، پیدل جانے اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنے کا ذکر ہے۔ جی، اور ان میں سے ہر عمل میں ایک خاص حکمت پوشیدہ ہے۔ پیدل چل کر مسجد جانا صرف ورزش نہیں ہے، اس میں ایک انکساری کا پہلو ہے، اور یہ آپ کے سفر کو بھی عبادت میں شامل کر دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہر قدم پر اجر ملتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان عبادت کے لیے جسمانی مشقت اٹھانے کو تیار ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن عملی طور پر آج کل بہت سے لوگوں کے لیے جو کام سے سیدھا مسجد آتے ہیں یا جن کے گھر دور ہیں، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو کیا اس اصول کی روح کو کسی اور طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے؟ شاید گاڑی دور پارک کر کے کچھ فاصلہ پیدل چلنا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دین میں اصولوں کی روح کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں اصل نقطہ نیت اور کوشش کا ہے۔ اگر کسی کے لیے پیدل آنا ممکن نہیں تو اس کی نیت کا اجر اسے پھر بھی مل سکتا ہے۔ اور آپ کی تجویز بہت عمدہ ہے کہ گاڑی تھوڑی دور کھڑی کر کے کچھ قدم چل کر مسجد تک جایا جائے۔ یہ اس سنت کی روح کو اپنانے کا ایک بہترین عملی طریقہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اس سفر کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اور جلدی جانے کی فکر کرنا، یہ تو وقت کی پابندی سے بھی بڑھ کر کچھ لگتا ہے۔ جی ہاں، جلدی جانا عبادت کے لیے آپ کے شوق اور لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ دنیاوی کاموں پر دینی فریضے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور اس کا ایک عملی فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو مسجد پہنچ کر بھاگ دوڑ میں نماز میں شامل نہیں ہونا پڑتا۔
اسے کچھ وقت ذکر و اذکار یا نوافل پڑھنے کے لیے مل جاتا ہے، جو اسے ذہنی طور پر آنے والے خطبے اور نماز کے لیے مکمل طور پر تیار کرتا ہے، اور پھر امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ لیکن ایک سوال ہے، آج کل کے دور میں جہاں اکثر مسجدوں میں اسکرینیں لگی ہوتی ہیں اور آواز کے لیے بہترین نظام موجود ہوتا ہے، کیا امام سے جسمانی قربت کی وہ اہمیت باقی ہے، یا یہ اصول دراصل ذہنی اور روحانی قربت کے بارے میں زیادہ ہے؟ یہ ایک اور اہم نقطہ ہے۔ بلا شبہ اس کا تعلق ذہنی اور روحانی قربت سے زیادہ ہے۔ امام کے قریب بیٹھنا علم کے منبع سے قریب ہونے کی ایک علامت ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ یہاں صرف نماز پڑھنے نہیں آئے، بلکہ کچھ سیکھنے، کچھ سننے آئے ہیں۔ اس سے خطبے پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بہت ہی اہم نقطہ ہمارے ذرائع میں بتایا گیا ہے، جو اس ساری کوشش پر ایک چیک اینڈ بیلنس لگاتا ہے۔ اور وہ ہے لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا۔ مجھے یہ اصول بہت طاقتور لگتا ہے۔ یہ ایک عجیب سی کشمکش ہے، ایک طرف آپ کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، دوسری طرف دوسروں کو تکلیف دینے سے روکا جا رہا ہے۔ بالکل، اور یہ نقطہ انفرادی جوش اور اجتماعی ہم آہنگی کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کرتا ہے۔ اب امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں، یہ ایک فضیلت کا کام ہے، لیکن اگر آپ دیر سے آئے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دے کر ان کے اوپر سے گزر کر آگے جائیں گے تو آپ ایک فضیلت حاصل کرنے کے لیے کئی لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہوں گے اور انہیں اذیت دیں گے۔ واہ، یعنی آپ کی نیکی کسی دوسرے کے لیے زحمت نہ بنے۔ یہ تو صرف جمعہ ہی نہیں، زندگی کے ہر معاملے کے لیے ایک سنہری اصول ہے۔ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی ذاتی عبادت کی خواہش دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف یا بے ادبی کا باعث نہیں بننی چاہیے۔ یہ اجتماعی شعور کی تربیت ہے۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کی روحانیت دوسروں سے کٹ کر نہیں بلکہ ان کے ساتھ جڑ کر پروان چڑھتی ہے۔ جی بالکل۔ ایک اچھا کام کرنے کا جذبہ بھی آداب کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ یہ بہت ہی جامع نقطہ نظر ہے۔ اچھا، تو اب ہم مسجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھ گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مسجد کے اندر کے رویے کی۔ ہمارے سامنے جو نکات ہیں ان میں دو باتیں بہت واضح ہیں: خطبہ غور سے سننا اور کوئی فضول کام نہ کرنا۔ مثال کے طور پر کنکریوں، کپڑوں یا بالوں سے کھیلنا، یہ بظاہر بہت معمولی باتیں لگتی ہیں، لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جمعہ کا خطبہ اس اجتماع کا آپ کہیں کہ مرکزی جزو ہے۔ یہ صرف ایک رسمی تقریر نہیں ہے، یہ ہفتہ بھر کے لیے رہنمائی، یاد دہانی اور روحانی توانائی فراہم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس دوران کوئی اور کام کرنا یا بے توجہی برتنا اس کے مقصد کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ کچھ روایات میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جس نے خطبے کے دوران فضول حرکت کی اس کا جمعہ ضائع ہو گیا۔ تو یہ جو ہدایت ہے کہ کپڑوں یا بالوں سے نہ کھیلا جائے، یہ دراصل توجہ کو قائم رکھنے کی ایک عملی ترکیب ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں ہر شخص کی اٹینشن سپین کم ہوتی جا رہی ہے، یہ تو ایک طرح کی مائنڈفلنس کی مشق لگتی ہے نا؟ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ یہ ایک نفسیاتی مکتا ہے۔ انسان جب جسمانی طور پر بے چین یا کسی معمولی حرکت میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی ذہنی توجہ بھی بھٹک جاتی ہے۔ یہ ہدایت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معمولی سے معمولی خلفشار، چھوٹی سے چھوٹی ڈسٹریکشن سے بھی بچنا چاہیے۔ مکمل طور پر ہماتن گوش ہو کر خطبہ سننا ہی اس کا اصل حق ہے۔ اس سے خطیب کا احترام بھی ظاہر ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے کی سنجیدگی بھی۔ یعنی جمعہ کے اجتماع کا مقصد صرف نماز پڑھنا نہیں، بلکہ سننا، سمجھنا اور سیکھنا بھی ہے۔ یقیناً، یہ ایک ہفتہ وار تعلیمی اور تربیتی نشست بھی ہے، جہاں امت کے اجتماعی مسائل اور ان کے حل پر اسلامی نقطۂ نظر سے بات کی جاتی ہے۔ اسی لیے اس میں مکمل شرکت، ذہنی اور جسمانی، دونوں طور پر ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز ختم ہو گئی، لیکن جمعے کا دن ابھی باقی ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ روحانی معمولات صرف مسجد تک محدود نہیں ہے۔ خاص طور پر دو اعمال کا ذکر ہے جو پورے دن کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو سورۃ الکہف کی تلاوت اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا۔ سورۃ کہف کے فضائل میں ایک نور کا ذکر ہے جو پڑھنے والے کے لیے اگلے جمعے تک روشن رہتا ہے۔ اس نور سے کیا مراد ہے؟ جی، یہ دونوں اعمال بہت گہری روحانی اہمیت کے حامل ہیں۔ سورۃ الکہف میں ایمان، آزمائشوں، مادیت پرستی اور علم کے بارے میں گہری کہانیاں اور اسباق ہیں۔ یہاں نور کا ذکر دراصل ہدایت، بصیرت اور اللہ کی طرف سے رہنمائی کی علامت ہے۔
یعنی جو شخص جمعے کے دن اس سورت کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اگلے جمعے تک فتنوں اور گمراہیوں کے اندھیروں سے بچا کر ہدایت کی روشنی میں رکھتا ہے۔ اور اسی صورت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فتنہ دجال سے حفاظت کرتی ہے۔ یہ تعلق تھوڑا واضح کریں۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ اس کی تلاوت کو فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ بھی کہا گیا ہے، جو کہ آخری زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اور اگر آپ غور کریں تو سورۃ الکہف کی کہانیاں، جیسے اصحاب کہف جنہوں نے اپنے ایمان کو بچایا، جی، یا 2 باغوں والے شخص کی کہانی جو مادیت پرستی میں گم ہو گیا، یا حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ جو علم کی حقیقت بتاتا ہے، یا پھر ذوالقرنین کا واقعہ، یہ سب دراصل مادیت، طاقت اور علم کی آزمائشوں سے متعلق ہیں، اور یہی دجال کے فتنے کے مرکزی موضوعات ہیں۔ تو یہ سورت پڑھنا دراصل ان فتنوں کے خلاف ایک ذہنی اور روحانی شیلڈ بنانے جیسا ہے۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی یہ صرف تلاوت نہیں بلکہ ایک ہفتہ وار ذہنی اور روحانی ریکیلیبریشن ہے۔ اور دوسرا عمل، کثرت سے درود بھیجنا، اس کی کیا خاص فضیلت ہے؟ اور ایمان والوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ جمعے کے دن اس کی خاص تاکید ہے۔ یہ عمل انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، اسے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بناتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جب انسان بار بار اس ہستی پر درود بھیجتا ہے جس نے یہ دین ہم تک پہنچایا، تو اس کی زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ بھی قدرتی طور پر بڑھتا ہے۔ تو آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ واقعی صرف چند اصولوں کے فہرست نہیں ہے۔ یہ تو جمعے کے دن کو ایک عام دن سے اٹھا کر روحانی عروج کا دن بنانے کا ایک مکمل خاکہ ہے۔ اس میں ذاتی پاکیزگی سے لے کر اجتماعی آداب تک، اور ظاہری تیاری سے لے کر گہرے روحانی اعمال تک، ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اور ان تمام نقاط کو جو چیز آپس میں جوڑتی ہے وہ ہے نیت اور احترام۔ یعنی ہر عمل پوری نیت اور شعور کے ساتھ کیا جائے۔ اپنا احترام، معاشرے کا احترام، عبادت گاہ کا احترام، اور سب سے بڑھ کر اس مبارک دن کی حرمت کا احترام، یہ تمام اعمال اسی احترام کے عملی مظاہر ہیں۔ یہ محض رسمیں نہیں ہیں، بلکہ ہر عمل کے پیچھے ایک گہری سوچ اور حکمت ہے۔ ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ان ذرائع میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ان اعمال کی پابندی سے 2 جمعوں کے درمیانی گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تو ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے چند اعمال کو بھی، جیسے وقت پر مسجد جانا، خطبہ خاموشی سے سننا، یا سورۃ الکہف کی تلاوت کو شعوری طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے، تو یہ صرف ہمارے جمعے کو ہی نہیں بلکہ پورے ہفتے کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ عمل روحانی تازگی اور سماجی تعلق کا ایک مسلسل چکر کیسے پیدا کر سکتا ہے جو ہمیں ہر ہفتے ریچارج اور ری فوکس ہونے کا موقع دے؟